سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک وہابی دیوبھنگی کے دیو پجارنوں کے چوٹی کے مفتی ہیں ان کے نظر میں اور ان کے وہم و گمان میں، اور ہمارے خیال سے تو اگر ان کے یہاں یہ مفتی ہیں تو پھر ان کے یہاں کوئی جاہل نہیں ہے۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ ان کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے اشرف علی تھانوی کو کتے اور سور سے بچانے کے لیے جو دفاعی دلیل دی ہے اور حدیث پاک جو ہے پڑھ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد کیا کیا ہے کہ یہ بھونکتا رہا، حدیثیں پڑھتا رہا، مجھ سے کوئی جواب سننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر جب میں نے ان کو للکارا کہ 2 منٹ بات کرو، تو اس کے بعد جب اس نے بات کی ہے تو ان کی کیسی حالت ہوئی ہے اور کیا درگت میں نے ان کا بنایا، آپ حضرات خود ہی ملاحظہ فرما لیں۔ اگر اوقات ہے 2 منٹ طے کر کے بات کرو، اوقات ہے تو میں تھانوی کو کتا سے بھی بدتر ثابت کر دوں گا۔ 2 منٹ پہلے شرائط 2 منٹ، ہاں 2 منٹ، چلو ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں، اب میں بولتا ہوں، سنو۔ رک گیا نہیں 2 منٹ سنو۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے بول۔ کہ اگر کوئی شخص جو ہے اعتراف جرم کرے یا کسی چیز کو تسلیم کرے اللہ کی قسم اٹھا کے، تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا، اس پر یقین نہیں کیا جائے گا؟ تو یقیناً تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے میں کتے اور سور سے بدتر ہوں، اللہ کی قسم جس کو یقین نہیں ہو میں حلف اٹھا سکتا ہوں۔ تو یہ بھائی قسم اٹھا کر کے یقین دلا رہے ہیں، جانتے تھے وہابی دیوبندی نہیں مانیں گے کیونکہ وہ تو میری پوجا کریں گے، تو میں پھر بھی یقین دلانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ میں کتے اور سور سے بدتر ہوں، لیکن دیوبندی نہیں مانیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہوتا اور ہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا ہوتا اور ہوں دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سارے دیوبندی تھانوی کے پجاری یہ ثابت کر دے کہ جو ہے قرون اولیٰ سے لے کر کے آج تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے لے کر کے آج کے علماء تک کسی نے یہ لکھا ہو، اہل سنت میں سے جو جن پر سارے لوگ اعتبار کرتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ، اس طرح سے انہوں نے قسم اٹھا کر کے جو ہے بتایا ہو کہ اللہ کی قسم جو ہے میں کتے سور سے بدتر ہوں، اللہ کی قسم میں جو ہے چمار بھنگی سے بدتر ہوں۔ کسی صحابہ اکرام تو بڑے عزتوں والے ہیں، اللہ اکبر، ان کا کیا کہنا، لیکن تابعین تبع تابعین میں سلف صالحین بزرگان دین میں ایک کسی شخص کو یہ دکھا دے جن پر جو ہے سارے مکتب فکر کے لوگ اعتبار کرتے ہیں، یا سارے نہیں تو یہ دیوبندی اور بریلوی جن پہ اعتبار کرتے ہیں، کسی ایسی ذات سے ایک قسم یہ دکھا دے، اس طرح سے قیامت آ جائے گی، نہیں دکھا سکتا۔ چلو میں ٹائم دے رہا ہوں، تم بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جناب کا چیلنج ہے کہ کسی نے بھی اگر کچھ کہا ہو تو مجھے بتائیں اس طریقے سے۔ نمبر 1، علامہ ابن عساکر متوفی 313، ایک کتاب ہے ان کی تاریخ و مدینہ دمشق، جلد نمبر 48، صفحہ 396۔ وہ فرماتے ہیں فضیل ابن عیاض یہ مالکی مسلک کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باقاعدہ، نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض، یہ کتاب سیرت پر انہوں نے لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد حضرت نے خود لکھا ہے کہ انی کنت مثل الحمار والکلب، انہوں نے یہ بات لکھی ہے جلد نمبر 48 سے صفحہ 396۔ اور دوسری بات، احمد رضا نے جو اس میں لکھا حدائق بخشش حسان الہند، اس میں لکھا ہوا ہے کالا حضرت امام احمد رضا قادر بریلوی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے بندرا نمرود نفس انداخت در نارے ہوا، احمد رضا اپنے کو نمرود سمجھتا ہے اس طرح جس طرح نمرود نے اپنے کو خواہشات کی آگ میں ڈال رکھا تھا۔ یا ابراہیم اب آتش گل کنا امداد کن، کوئی ہوگا ابراہیم اس کے یہاں پیدا ہوا، تو یہ خود کا، اور دیکھو فضیل بن عیاض کی بات بتایا میں نے، یہ تابعی ہے۔ اور دوسری بات احمد رضا کیا ہے، نمرود کی مثل کہہ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو کتے اور کافر دونوں میں کافر کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے، اور وہ کافر جو خدائی کا دعویٰ کرے جو نمرود تھا، احمد رضا نے اپنے کو نمرود کہا اور اقرار کر ٹائم ہو گیا، 2 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا، نہیں ابھی نہیں ہو گیا۔ وجہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تیری بیوی کو 3 طلاق ہو جائے، نہیں ہوا ہے تو قسم خدا کے بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اس میں لکھا ہوا ہے حدائق بخشش میں صاف صاف لکھا ہے بندرا نمرود، یعنی احمد رضا یہ خود نمرود ہے۔ وقت ہو گیا جی۔ سامعین محترم، آپ نے سن لیا میں نے کیا
دعویٰ کیا تھا اور چیلنج کس بات پر کیا تھا؟ اس بات کر کہ کسی بھی بزرگ سے یہ دکھاؤ جنہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کے یہ کہو کہ میں فلاں چیز سے بدتر ہوں۔ لیکن یہ دیوبھنگی مولوی انہوں نے عربی عبارت تو پڑھی، چلو یہ عربی عبارت جو پڑھی ہے نا اس میں مجھے دکھا دے کہ کس کا معنی یہ بنتا ہے اللہ کی قسم، یہ دکھائے گا۔ لیکن یہ وہابی جانتے نہیں، یہ حمار سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، کیونکہ حمار جو ہے نا یہ تو ایک جانور ہے، لیکن اللہ نے ان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، پھر بھی یہ ان سے بدتر ہیں، اس لیے کہ ان کو جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن یہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ جبکہ وہاں پہ لفظ قسم، میرا تو دعویٰ یہی ہے نا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کسی نے یہ کہا کہ میں فلاں چیز سے بدتر ہوں، جیسے تھانوی نے کہا، اور تھانوی نے اپنی بات پر مہر لگائی اس لیے کہ دیوبندی جانتا تھا دیوبندی میرے پجاری ہیں، وہ مجھے سور اور کتے سے بدتر نہیں مانیں گے، جو کہ ایک حقیقت ہے، اس لیے انہوں نے قسم اٹھا کر کے یقین دلانا چاہا۔ اور شریعت کا معیار یہ ہے کہ کوئی اگر قسم اٹھائے تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے، مگر یہ مفتی صاحب نہیں مانیں گے۔ دوسری بات کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اس نے بہتان باندھا ہے، اگر یہ حلالی ہے ابھی کتاب بھیجے، ابھی اسکرین شاٹ بھیجے، ابھی حوالہ بھیجے۔ اور جو ہے میں نے اس سے ایک سوال کیا تھا کہ ہوتا اور ہوں کیا دونوں ایک ہی لفظ ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ان کو آخری ٹائم دیتا ہوں، اگر یہ اپنے تھانوی صاحب کو بچانا چاہتا ہے تو مجھے ایک جو ہے کوئی ایسی عبارت دکھائے جس میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے جو ہے کسی نے بھی کہا ہو، جن کو یہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، جو دونوں کے نزدیک معتبر ہو، جنہوں نے ایسی قسم اٹھائی ہو کہ اللہ کی قسم میں فلاں چیز سے بدتر ہوں، اللہ کی قسم میں فلاں چیز سے بدتر ہوں، ایسی عبارت یہ دکھائے، نہ کہ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی جو ہے دامن میں پناہ لینے گیا۔ تو میں جو ہے اس سے بھی حوالہ مانگ رہا ہوں، اگر یہ حلالی ہوگا تو ابھی مجھے حوالہ دے گا، اگر یہ حوالہ نہیں دے گا میں فون کاٹ دوں گا۔ اور ہوتا اور ہوں میں فرق ہے یا نہیں ہے، کیا ہوتا اور ہوں دونوں ایک ہی لفظ ہے، اس کی بھی وضاحت ابھی یہ کریں گے۔ اگر یہ اس طرف سے ہٹ گئے، ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، میں فون کاٹ دوں گا۔ ہاں چلو بولو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احمق رضا کا یہ بندہ اور حشمت علی کا یہ پہلا جو ہے پلہ کہو یا پہلا کہو کیونکہ اسی سے یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ کہہ رہا ہے ایک حوالہ دو۔ احمق رضا کا میں نے ایک حوالہ دیا حدائق بخشش کا، خود احمق رضا کہہ رہا ہے میری زبان و قلم محفوظ ہے من جانب اللہ، تو احمق رضا قسم کہاں سے کھا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے، اس نے کہا کہ تھانوی نے جس طرح کہا ہے اس طریقے سے کسی اور نے کہا ہے، حدیث شریف کے اندر آیا، میں حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ بہت سارے، اور یہ کہتا ہے اگر حلالی ہوگا تو حوالہ دے گا۔ الحمدللہ میں حوالہ دیتا ہوں اور بے شمار حوالہ دوں گا، اور حدیث سے حوالہ، حدیث شریف میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی تشریح میں بڑے بڑے محدثین میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اقر بجرمہ، جس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، ثم تاب، پھر توبہ کر لیا، تو یقیناً فہو عند اللہ مقبول وحسن، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول ہے۔ فتح الباری جلد 13۔ اور دیکھیے اس نے کہا ہے کہ کسی تابعی نے اس طرح کوئی بات لکھی ہے یا نہیں، اس نے شاید کی قدوری عبارت نہیں پڑھی ہے، قدوری کی اگر عبارت پڑھ لیتا تو اس میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے صاف صاف عبارتوں میں، 4 بڑے بڑے تابعین کے بارے میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے عظیم شاگرد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں انی کنت مثل ھذا الحمار، میں تو اس گدھے کی طرح سے ہوں، حالانکہ وہ اتنے بڑے فقیہ ہیں۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ اگر میں بخش دیا گیا، یعنی موت کے وقت اگر میں بخش دیا گیا تب تو میں افضل ہوں، وَإِلَّا كُنْتُ مِثْلَ هَذَا الْكَلْبِ، ورنہ میں تو اس کتے کی طرح سے ہوں۔ تو اتنے بڑے تابعی لکھ رہے ہیں یہ قدوری ہے، قدوری شریف جس کو ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ، اور اس کی بات لکھی ہوئی ہے۔ وقت ہو گیا۔ سامعین محترم، میں نے ٹائم دیا تھا یہ مفتی صاحب کو کہ یہ میرے سوالوں کا جواب دیں گے، کیا کچھ جواب دیا ہے؟ یہ وہی رونا روتا ہے، ارے جس پر ہمارا اعتراض ہی نہیں ہے تم وہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ میرا اعتراض تو اس پر ہے کہ یہ جو تھانوی صاحب نے مہر لگائی ہے، مہر لگا کر کے کہ بھائی اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں، میں حلف اٹھا سکتا ہوں، میں ہوں کتے سور سے بدتر، انہوں نے کہا کہ جو ہے علامہ قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے یہ حوالے پیش کر رہے ہیں، ارے چلو ٹھیک ہے، تو انہوں نے قسم اٹھائی، اور حضرت ابھی یہ فرما رہے تھے کہ کوئی شخص اگر توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تھانوی صاحب نے جو اقرار کیا کہ میں کتے اور سور سے بدتر ہوں، کہاں اس نے لکھا کہ میں کتے اور سور پر سے توبہ کرتا ہوں؟ کہیں نہیں لکھا ہے۔ اور میں نے اس سے پوچھا تھا بھائی ہوتا اور ہوں میں فرق ہے یا نہیں ہے، اس نے جواب نہیں دے پایا۔ میں بار بار تقاضا کرتا ہوں بھائی اللہ کی قسم کے ساتھ کسی نے کہا ہو کہ میں فنا جانور سے بدتر ہوں،
اللہ کی قسم کے ساتھ دکھاؤ، نہیں دکھا سکتا، اس لیے جواب دے بھی نہیں سکتا. اب میں فون رکھ رہا ہوں، آپ سامعین حضرات خود ہی فیصلہ کر لیں گے. یہ رات بھر دن بھر رونا رہے بھائی یہ جواب ابھی نہیں دے سکتا. جواب میں